اور اللہ کا دین نافذ کریں اس دنیا کے اندر۔ ان کے اندر زبان سے روکنے والا بھی ایمان نہیں ہے۔ ایک یہ سنت رہی ہے کہ یہ طاقت کا عدل پھیر چلتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن۔ ظالم اور مظلوم، ہم ہمیشہ انسانی ہسٹری کے اندر دیکھتے آئے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معصوم مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کا حق چھینتے ہیں، اور جو تماشبین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی طاقت جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کچھ قومیں پوری دنیا کے اوپر راج کرتی ہیں۔ اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی قوموں کے اوپر کچھ قومیں ہمیشہ سے راج کرتی آئی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسا زمانہ بھی تھا جب مسلمانوں کا دور تھا، مسلمانوں کا خلافت سسٹم تھا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی بات مانی جاتی تھی، پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ہم نے ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ جب یورپین کنٹریز کی مسلمانوں کے اوپر حکومت تھی، پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ ہم نے رشیا کی حکومت دیکھی، ہم نے صلیبیوں کی حکومت دیکھی، ہم نے منگولوں کی حکومت دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ جو وقت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک جو ہیں تو طاقت کو عدل پھیر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے نا قرآن پاک کے اندر کچھ ایک آیت ہے جس کا مفہوم میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، جس کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ ہم طاقت کا عدل پھیر کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے، یعنی کہ طاقت کا جو اگر ہم عدل پھیر نہ کرتے تو کوئی بھی مسجد، مندر، گرجا گھر کچھ باقی نہ رہتا۔ بیسیکلی ہوتا کیا، اگر ہمیشہ سے پوری دنیا کے اندر کچھ قومیں ہی راج کرتی رہتی تو ان کے جو دین ہوتا وہی پوری دنیا کو ماننا پڑتا، اور جو اپوزٹ دین کے جو لوگ ہوتے وہ آٹومیٹکلی ان کا کوئی گرجا گھر، ان کا کوئی مندر یا کوئی نون مسلموں کی اگر حکومت ہوتی تو وہ ظاہری بات ہے مسجدوں کو نہ باقی رہنے دیتے۔ تو اللہ پاک یہ طاقت کا عدل پھیر کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ پاک آزماتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگ اب کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اللہ اس کو طاقت دے گا کچھ عرصے کے بعد، اور دیکھے گا کہ جب اس کے اوپر جب ہم نے طاقت دی ہے تو اب یہ قوم کیا کرتی ہے، اور جو طاقتور قوم ہوتی ہے اللہ پاک اس کی طاقت چھین کے کسی اور حکومت کو دے دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اللہ پاک کا ہمیشہ سے ایک یہ سنت رہی ہے کہ یہ طاقت کا عدل پھیر چلتا رہتا ہے۔ جیسے اگر میں انسانی ہسٹری کی تھوڑی سی اگر بات کروں جو ہم سب کو پتہ بھی ہے، ہم فرعون اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا اگر ہم نے سب نے ذکر سنا ہوا ہے، تو فرعون کے پاس کتنی طاقت تھی، اس نے پوری قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، اور وہ غلام قوموں کے اوپر کتنا ظلم ڈھاتا تھا۔ تو اللہ نے کچھ عرصے بعد ان قوموں کو حکومت دے دی اور فرعون کی حکومت کو بالکل ہی ختم کر دیا، ان لوگوں کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کے بعد ان دوسرے لوگوں کو، یعنی کہ بنی اسرائیل کو، اس جگہ کا جانشین بنا دیا۔ یہ اللہ پاک بیسیکلی ہمیشہ سے اسی طریقے سے کرتے ہیں، طاقت کا عدل پھیر ہمیشہ سے چلتا رہے تاکہ دیکھیں کہ یہ قوم اب کیا عمل کرتی ہے۔ لیکن ان سب میں ہمیشہ سے مظلوموں کی جانیں جاتی رہی ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مظلوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں، آدمیوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور ہم لوگ صرف اور صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ نیوز کھولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنے بچے شہید ہوئے، آج کون سے ہاسپٹل کے اوپر حملہ ہوا، ہم دیکھتے ہیں آج کتنی عورتوں کو شہید کیا گیا، آج کتنے آدمی شہید کیے گئے، اور یہ جو گنتی کی جو تعداد ہے یہ کچھ 100 سے بڑھ کے اب ہزاروں کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ بیسیکلی ہم سب 1.5 ارب جو مسلمانوں کی جو آبادی ہے ان سب کے اوپر ایک تماچا ہے، اور خاص طور پہ ہماری یہ جو اسلامی حکومتیں ہیں، OIC جیسی اتنی بڑی جو تنظیم ہے جو مسلمانوں کی علم برداری کر رہے ہیں، اور جو اس طرح کی جتنی بھی ہماری جیسے فوجی ہیں، ادارے ہیں، اور جتنے بھی مسلمانی ادارے، لیڈرز ہیں، ان سب کے اوپر ایک تماچا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ہم سب مسلمانوں کی فوجیں ہیں، لیکن وہ ان سب چیزوں کے اوپر کیا کر رہی ہیں، وہ مظلوموں کا کیسے ساتھ دے رہی ہیں۔ بیسیکلی جو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں مسلمانوں کو ہمیشہ سے ایک بات سکھائی گئی ہے کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یعنی کہ ایک ہمارا جو چھوٹا مسلمان بچہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی یہ حدیث پتہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اسے آپ اپنے ہاتھ سے روکو، اگر آپ اسے اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو، اگر آپ اسے اپنی زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے۔ اب ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں یہ ظالم کے خلاف ہاتھ سے تو اس کو روک نہیں پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں طاقت نہیں ہے، یہ ڈرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سو کال دنیاوی خدا بنائے ہوئے ہیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے نعوذ باللہ، یا جو ہم سے یہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ اگر ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ جتنے بھی ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں جو اس چیزوں سے ڈر رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز اور جتنے بڑے بڑے جو دوسری کنٹریز ہیں اگر ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑی تو پھر یہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے ملک کے لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہ ڈر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے کروڑوں کی تعداد میں مسلم فوج ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ خاموش ہیں،
ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل غزہ میں معصوم بچوں کے اوپر ظلم، معصوم عورتوں کے اوپر، معصوم آدمیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ ہمارا جو بیسیکلی ایمان ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر پوری دنیا بھی مل جائے اور ہمارے خلاف ہو جائے تو جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ ہم میں ایمان کی بیسیکلی طاقت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں۔ ہمارے مسلم لیڈرز اور کروڑوں کی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ جتنی بھی دوسری کنٹریز ہیں یہ ہمارے اوپر کہیں حملہ نہ کر دیں۔ ہاتھ سے تو ہم اس لیے نہیں روک سکتے کیونکہ ہم میں طاقت نہیں ہے، لیکن یہ جو مسلم لیڈرز ہیں ہم نے ان کا ابھی تک کوئی بیان نہیں سنا کہ انہوں نے ڈائریکٹ اسرائیل کو چیلنج کیا ہو، اسرائیل کو ڈائریکٹ زبان سے روکا ہو۔ ہم جو سو کال تھوڑے سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو غور و فکر کر رہے ہیں، ہم پاس سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح UN کے بیان ہے کہ اسرائیل اس کو روک دے، اسی طریقے سے ہم نے اپنے تمام مسلم لیڈرز کو دیکھا ہے کہ یہ سب بھی اسی طریقے سے صرف اور صرف زبانی بیان دے رہے ہیں اور کچھ نہیں دے رہے۔ زبان سے بھی جس طریقے سے روکنا چاہیے اس طریقے سے بھی نہیں روک رہے، یعنی کہ ان کے اندر زبان سے روکنے والا بھی ایمان نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ دل میں برا جانتے ہو، لیکن افسوس ایمان کے اتنے نچلے درجے کے لیے۔ مسلمانوں کی تو بیسیکلی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ کہیں بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے اوپر بے شک ظلم ہو رہا ہو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ عورتوں، معصوم بچوں، آدمیوں کے اوپر اگر ظلم کیا جا رہا ہو تو ان کے خلاف آواز بلند کریں اور ان کے لیے لڑیں اور اللہ کا دین نافذ کریں اس دنیا کے اندر۔ اور جو اس ٹائم کے اوپر جو معصوم بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہاسپٹلوں کے اوپر بم مار رہے ہیں، کیا یہ اپنے اس وقت کو بھول چکے ہوئے ہیں؟ میرے خیال سے بھی کوئی 100 سال بھی نہیں گزرے ہولوکاسٹ کے اوپر، جب یہودیوں کے معصوم بچوں، عورتوں اور آدمیوں کو جلایا گیا، ان کو بے وجہ ان کی نسل کشی کی گئی، ان کو مارا گیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، کہ یہ اس وقت کو بھول چکے ہوئے ہیں؟ اگر آج اللہ نے ان کو دنیا میں تھوڑی سی طاقت دے دی ہے تو یہ اپنے اس وقت کو بھول گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوا ہے۔ آج اگر اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ دیکھیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں تو یہ تو سیم وہی والا کام کریں جو ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، تو کیا اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ بات یہ جان لیں کہ اللہ قوموں کو عدل پھیر کرتا رہتا ہے۔ اگر آج ان کے پاس تھوڑی دنیاوی طاقت ہے غزہ کے لوگوں کے اوپر جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، تو کل اللہ ان کو اوپر کر دے گا اور ان کو نیچے کر دے گا، اور پھر اللہ دیکھے گا کہ وہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور افسوس ہے اس یورپین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا، جو BBC اور اتنے بڑے بڑے جو انٹرنیشنل میڈیاز کو ہم دیکھتے تھے، یورپین کنٹریز کو دیکھتے تھے، جو انسانیت کے علمدار تھے، جو ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ ایک بلی کا بچہ بھی اگر کسی تکلیف میں ہوتا تھا تو یہ پوری فورس لگا دیتے تھے اور اس کو بچاتے تھے، تو یہ آج کیوں خاموش ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہاسپٹلز کے اوپر بم مارے جا رہے ہیں، کس طریقے سے عورتوں کو مارا جا رہا ہے؟ یہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ UN جیسے اور جتنے بڑے بڑے ادارے تھے یہ کہاں پر ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈھکوسلا تھا، یہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا، ریئل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کی اپنی قوموں میں سے کسی ایک بچے کو بھی، ایک آدمی کو بھی کچھ کیا جائے تو یہ اپنی پوری فورس لگا دیں گے۔ اگر یہاں پر غزہ کی جگہ پہ یورپن کے کچھ ہزار بندے مرتے تو ہم دیکھتے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا، کس طریقے سے پوری ان کی آرمیز، کس طریقے سے ان کے جہاز آتے۔ لیکن ہم لوگ کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہو رہا نا۔ ہم مسلمان بھی اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ہمیں بھی بارڈرز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ہم بیسیکلی اپنے رسول کی وہ تعلیمات کو بھول چکے ہوئے ہیں جو ہمیں رسول نے ہمیں دی تھی۔ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ ہر کلمہ گو دوسرے مسلمان بھائی کا بھائی ہے، اس کی جان، اس کی مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ وہ بات بھول چکے ہوئے ہیں اور ہمیں بارڈرز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ہمیں فرقہ واریت کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ہمیں یہ دکھایا گیا کہ اچھا یہ تو سنی ہے، یہ ہے تو یہ دوسرا ہے، یہ تو سعودی عرب کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ پاکستان کا بندہ ہے۔ ہمیں اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اس ڈویژن کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں تو نہیں ایسا ہو رہا۔ اگر غزہ کی جگہ پہ اگر آج 1000 سعودی مرے ہوتے مسلمان تو کس طریقے سے OIC کا اجلاس بھی قائم ہوتا، کس طریقے سے سعودی عرب اور دوسرے جتنے بڑے بڑے مسلم لیڈرز ہیں وہ کس طریقے سے اپنی آرمی بھی بھیجتے۔ کیونکہ ان کے بارڈرز کے اندر یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے یہ سارے خاموش ہیں۔ OIC جیسی اتنی بڑی تنظیم جس کی اتنی بڑی فوج ہے، جس کے جو مین جو لیڈر ہے وہ پاکستانی ہے، رحیل شریف صاحب، وہ بھی اس ٹائم پہ ہم نے ان کا کوئی بیان نہیں سنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ امریکن کنٹریز، وہ یورپن ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ اور اگر یہ امریکن اور یہ یورپین کنٹریز سوچتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یہ ٹھیک کر رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، تو ان سے ایک سوال ہے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے ملکوں میں امیگرینٹس کو بلاتے ہیں، ان کو ویزا بھی دیتے ہیں، نیشنلٹی بھی دیتے ہیں۔ اگر کل کو ایسا ہو کہ ان کے ملک میں رہنے والے امیگرینٹس ان کے ملکوں سے ان کو نکال دیں، ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے آدمیوں کو مارے، ان کے گھروں کو چھین لے، ان کے ملک کو کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، تو بھلا کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟
तब ये कहेंगे कि नहीं ये तो नाइंसाफ़ी होगी। तो सेम इसी तरीके से तो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, उसके ऊपर क्यों खामोश है? वहाँ पर बिल्कुल खामोशी है। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ नहीं हो रहा। ये बेसिकली तमाम ये अगर हम उनके ऊपर सोच रहे हैं कि ये यूएन इसके ऊपर कुछ करेगा, तो जो लोग यही जानते हैं वो लोग ये जान लें कि इसराइल को आबाद करने वाले भी यूएन ही थे। यूएन ने ही इसराइल का ये कानून पास किया था कि वहाँ पर यहूदियों को बात किया, जो ये सारा कुछ। इंशाल्लाह मेरी जो एक वीडियो होगी उसके अंदर मैं पूरी जो हिस्ट्री है यहूदियों की, किस तरीके से आबाद हुए, किस तरीके से अल्लाह ने उनको निकाला, क्या क्या कुछ हुआ, वो मैं ज़रूर एक बनाऊँगा। वो उसके ऊपर एक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो होगी जिसके अंदर हम ये सारा कुछ एनिमेशंस के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बात बस जान लें, जालिम और मजलूम कभी बराबर नहीं हो सकता, और हम सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए मजलूमों के लिए और अपना हाथ उठाना चाहिए जालिम के खिलाफ। जदीद असला, OIC और बड़ी बड़ी इंसानी इस्लामी तंजीमों के होने से, फ़ौज, आर्मी, न्यूक्लियर पावर्स होने से कुछ नहीं होता। असल ईमान की ताकत है। सबसे पहले हम सबको चाहिए कि हम अपनी ईमान की ताकत को मजबूत करें। अगर हम अपनी ईमान की ताकत को मजबूत करेंगे, हम इस बात पर यकीन रखेंगे कि हमारा अच्छा बुरा, हमारी जान, हर चीज़ उस एक अल्लाह के हाथ में। जब उस एक अल्लाह का हुक्म होगा तो हम मरेंगे भी, हम उसी अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़िंदा भी होंगे, और वो अल्लाह की जब तक मर्ज़ी नहीं होगी तब तक कोई दूसरा इंसान या दूसरी पूरी कौम हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। जब ये ईमान की ताकत होगी तो हम 313,000 मुशरिकों के ऊपर भी भारी रहेंगे और 10,000 मुशरिकों के ऊपर भी भारी रहेंगे। सूरत निसा के रुकू नंबर 10 आयत नंबर 75 के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कताल नहीं करते अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर जो मगलूब बना दिए गए हैं, जो दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें निकाल इस बस्ती से जिसके रहने वाले जालिम लोग हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हमायती बना दे, और हमारे लिए खास अपने फजल से कोई मददगार भेज दे। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया।